دنیا میں ہلچل مچا دینے والی پاکستان کی طوفانی سفارتکاری جو دنیا کو تباہی کے کنارے سے نکال کر امن کے منظارے پر لے آئی ہے۔ Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians again. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process and we really appreciate their friendship and their efforts. دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انکرا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ خطہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں جنگ اور امن کے درمیان فاصلہ محض چند سفارتی فیصلوں کا محتاج دکھائی دیتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تقریباً نصف صدی پر محض کشیدگی، باہمی عدم اعتماد، پابندیوں، پراکسی تنازعات اور حالیہ جنگی فضا کے باوجود دونوں ممالک کا ایک میز پر آنا محض ایک سفارتی پیش رفت نہیں بلکہ عالمی سیاست کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اس پیش رفت کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں پاکستان کا کردار مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف ایک میزبان بلکہ ایک فعال، قابل اعتماد اور مؤثر ثالث کے طور پر خود کو منوا لیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے پہلے دور کے مذاکرات اگرچہ کسی حتمی معاہدے پر منتج نہ ہو سکے، تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس مرحلے نے ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی جس پر آئندہ پیش رفت نہ صرف ممکن بلکہ قابل حصول دکھائی دے رہی ہے۔ سفارتکاری میں اکثر اوقات پہلا قدم ہی سب سے مشکل ہوتا ہے اور جب دہائیوں سے ایک دوسرے کے مخالف رہے فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں تو یہی عمل بذات خود ایک بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ امریکہ کے اعلیٰ حکام نے بھی اس امر کا اعتراف کیا کہ اگرچہ معاہدہ طے نہیں پایا لیکن کئی اہم نکات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ یہی وہ باریک نقطہ ہے جہاں سفارتکاری کی اصل روح کار فرما ہوتی ہے۔ مذاکرات کا عمل ایک تدریجی سفر ہوتا ہے جس میں ہر مرحلہ آئندہ پیش رفت کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ پاکستان نے اس تدریجی عمل کو نہ صرف ممکن بنایا بلکہ اسے منظم سمت بھی فراہم کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستان نے ایک مربوط اور کثیر جہتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس حکمت عملی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بیک وقت کئی سفارتی محاذوں پر پیش رفت کی جا رہی ہے۔ ایک جانب براہ راست ثالثی کا عمل جاری ہے تو دوسری جانب علاقائی اور عالمی طاقتوں کے اعتماد میں لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا طوفانی دورہ اس حکمت عملی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ سعودی عرب جو خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک کھلاڑی ہے کو اعتماد میں لینا نہایت ضروری تھا۔ گزشتہ رات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں مملکت سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے سعودی ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہی فراہم کی جس کی وجہ سے امریکہ ایران جنگ بندی ہوئی اور حال ہی میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات منعقد ہوئے۔ سعودی ولی عہد نے امن کے اس عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسی طرح ترکی کا کردار بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت اور صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ ملاقات اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان ایک وسیع سفارتی اتحاد تشکیل دینے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ ترکی، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا مجوزہ اجلاس دراصل ایک ایسے علاقائی فریم ورک کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے جو نہ صرف ایران،
امریکہ تنازع بلکہ دیگر علاقائی مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ اور وہاں اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں اس سفارتی کوشش کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ عسکری قیادت کا اس سطح پر سفارتی کردار ادا کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ایران کے ساتھ براہ راست رابطہ اور مسلسل مشاورت اس امر کو یقینی بنا رہی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان کی ثالثی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے اور اسے غیر جانبدار اور مؤثر سازش کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ اعتماد کسی بھی سفارتی عمل کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط قبول کیا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیان کہ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. دراصل پاکستان کی سفارتی کامیابی کا کھلا اعتراف ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کو ایک ذمہ دار اور مؤثر شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے روز کے انعقاد کی متوقع تاریخ اور اس کی تیاریاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پہلا دور محض ایک ابتدائی قدم تھا جبکہ اصل پیش رفت اب متوقع ہے۔ اگر دوسرا دور کامیاب ہوتا ہے تو یہ نہ صرف ایران اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا باعث بنے گا بلکہ پورے خطے میں استحکام کی نئی راہیں بھی کھول سکتا ہے۔ مبصرین کا یہ خیال کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک میزبان بلکہ فعال رابطہ کار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ کردار انتہائی حساس اور اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی سرگرمیاں اس امر کو یقینی بنا رہی ہیں کہ پاکستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر حمایت حاصل رہے۔ سعودی عرب، ترکی اور قطر جیسے ممالک کی حمایت کسی بھی ممکنہ معاہدے کو تقویت دے سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عالمی میڈیا میں پاکستان کی اس کوشش کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ یہ تاثر کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور فعال سفارتی کردار ادا کر رہا ہے اس کی عالمی ساکھ کو مضبوط کر رہا ہے۔ ماضی میں جہاں پاکستان کو اکثر سیکیورٹی مسائل کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا اب وہ ایک مثبت اور تعمیری کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تاہم اس تمام تر مثبت پیش رفت کے باوجود چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان گہرے اختلافات، اعتماد کا فقدان، علاقائی تنازعات اور عالمی طاقتوں کے مفادات سب اس عمل کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھے اور دونوں فریقین کے درمیان توازن بھی قائم رکھے۔ مزید برآں آبنائے ہرمز کی صورتحال، علاقائی کشیدگی اور دیگر جغرافیائی سیاسی عوامل بھی اس عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان تمام عوامل کے باوجود اگر پاکستان مذاکرات کے دوسرے دور کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سفارتی تاریخ کا ایک سنہری باب ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان اس وقت ایک تاریخی موقع کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اگر وہ اپنی موجودہ حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک قابل قبول معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ اسلام آباد میں متوقع مذاکرات کا دوسرا دور اس سفر کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کی نظریں اب پاکستان پر مرکوز ہو چکی ہیں اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں درست فیصلے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو
عالمی سفارتکاری کے ایک نئے مقام پر فائز بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، بنیاد رکھ دی ہے، اور اب دوسرا مرحلہ اس بنیاد کو مضبوط عمارت میں تبدیل کرنے کا ہے۔ اگر یہ عمل کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو آنے والی نسلیں اسے ایک ایسے لمحے کے طور پر یاد رکھیں گی جب پاکستان نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن کی راہ ہموار کی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔